بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا چیپٹر نمبر 10 جس کا عنوان ہے چچا چھکن نے ردی نکالی پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ڈیوڑی، مطلب گھر میں آنے جانے کا راستہ۔ تیر با ہدف، ایسا تیر جو ٹھیک نشانے پر لگے۔ کوفل، تالے کو کہتے ہیں۔ سیر سیما ہونا، پریشان ہونا۔ پل پڑنا، حملہ آور ہونا۔ تن دہی، جی لگا کر کام کرنا۔ اس کے بعد معروضی سوالات ہیں کہ بچوں کے استاد کو مردانے میں انتظام کی ضرورت تھی کس چیز کے؟ کھانے کے، کمرے کے، پلنگ کے یا کرسی کے؟ تو کریکٹ جواب ہے کمرے کے۔ 2 ہے چچی نے کمرہ کھول کر الماریوں میں ڈالنے کی تجویز دی۔ دوا، اخبار، کوفل، رنگ۔ کوفل، چچا جان نے الماریاں کھولیں تو دیکھا کہ ان میں ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ برتن، کاغذات، کھلونے، کپڑے، کاغذات۔ چچا جان کا خیال تھا کہ درزی کا بل پاس ہو تو مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے کافی وقت، کافی پیسہ، کافی حوصلہ، کافی کپڑا۔ کریکٹ جواب جو ہے وہ کافی وقت ہے۔ نیکسٹ ہے چچا کام نہ کر پانے پر ہو رہے تھے خوش، ناراض، گھسیانے، سست۔ جواب ہے گھسیانے۔ نیکسٹ ہے یہ واقعہ ہفتے کے کس دن کا ہے اور اس وقت چچی جان کیا کر رہی تھی؟ تو جواب ہے یہ واقعہ جمعے کے دن کا ہے۔ چچی دالان میں بیٹھی بنو کی اوڑھنی میں لچکا ٹانگ رہی تھی۔ نمبر 2، اس وقت انہیں چچی کی کیا بات بامعنی معلوم ہوئی؟ جواب ہے اس وقت انہیں چچی کی صلاح کہ کمرہ کھول کر الماریوں میں کوفل ڈال دیے جائیں بڑی بامعنی لگ رہی تھی۔ نیکسٹ ہے چچا جان نے کاغذات کو کس لحاظ سے 2 ڈھیروں میں تقسیم کیا؟ چچا جان نے ایک ہاتھ پر کام کے کاغذوں کا ڈھیر اور دوسرے ہاتھ پر ردی کا ڈھیر بنا کر کاغذات کو تقسیم کیا۔ نیکسٹ ہے چچا نے چچی کو الونے کر تیل لا کر دینے کی پیشکش کیوں کی؟ جواب ہے چچا جان پھیلائے گئے کام سے جان چھڑانے اور چچی جان کا دھیان ہٹانے کے لیے تیل لا کر دینے کی پیشکش کر رہے تھے۔ چچی نے رات کو کمرے میں صفائی کا کیا حال پایا؟ رات کو چچی کمرے میں آئیں تو کمرہ صاف ستھرا تھا، الماریوں میں کوفل بھی لگا دیے گئے تھے۔ نیکسٹ ہے زبان شناسی قواعد ہیں۔ محاورہ بول چال یا بات چیت کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کے معنی ان کے الفاظ کے اصل معنی سے مختلف لیے جاتے ہیں۔ مثلا گھوڑے بیچ کر سونا سے مراد بے خبر ہو کر سونا ہے۔ اس طرح پیٹ میں چوہے دوڑنے سے مراد زیادہ بھوک لگنا یا پیٹ خالی ہونا ہے۔ یاد رہے کہ محاورات کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے۔ مثلا 9 2 11 کا مطلب ہے کچھ نقصان پہنچا کر غائب ہو جانا۔ اسی 8 3 11 ہونا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح محاورات ہمیشہ فعل کی صورت میں ہوتے ہیں اور نا کا استعمال اس کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے جان پر کھیلنا۔ تو جان پر کھیلنا یہ جو محاورہ ہے اس کا جملہ بنے گا سپاہی دشمن کے علاقے میں جان پر کھیل کر گیا اور قیدیوں کو آزاد کروایا۔ نمبر 2 ہے رونگٹے کھڑے ہونا۔ اس خوفناک کہانی کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نیکسٹ جو ہے وہ بل پڑنا ہے۔ بار بار جھکنے سے اس کی کمر میں بل پڑ گیا۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اس نے خود ہی سچ بتا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ نیکسٹ ہے 4 چاند لگانا، اس کی خوبصورت آواز نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ نیکسٹ محاورہ ہے بھڑک اٹھنا۔ معمولی سی بات پر وہ ایسے بھڑک اٹھا جیسے کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ پل پڑنا، جیسے ہی چور پکڑا گیا لوگ اس پر پل پڑے۔ نیکسٹ ہے گتھ جانا، دونوں پہلوان میدان میں گتھ گئے اور فیصلہ مشکل ہو گیا۔ دل میں پھانس چبھنا، دوست کی بے وفائی اس کے دل میں پھانس بن کر چبھ گئی۔ خاک نہ ہونا، اس کی ساری محنت خاک نہ گئی، آخر کار اسے کامیابی مل گئی۔ نیکسٹ جو ہے وہ متضاد الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔
ٹھکانہ پرلطف ادھورا برمحل ترتیب فکر مند. پہلا لفظ ہے ٹھکانہ مطلب کہ بے ٹھکانہ، پرلطف بے لطف کو کہتے ہیں، ادھورا کا متضاد آئے گا مکمل، برمحل بے محل، ترتیب بے ترتیبی، فکر مند بے فکر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ ذیل میں سے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. کفل، ملاحظہ، نایاب، اندیشہ، کارآمد، الجھن. پہلا لفظ کفل ہے. دروازے پر مضبوط قفل لگا ہوا تھا، اس کا مطلب تالا ہوتا ہے تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے. ملاحظہ، برائے کرم اس رپورٹ کو غور سے ملاحظہ فرمائیں. نایاب، یہ کتاب اتنی نایاب ہے کہ لائبریری میں بھی دستیاب نہیں ہے. اندیشہ، بارش کے باعث میچ منسوخ ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. کارآمد، یہ ایپ طلباء کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. الجھن، مشکل سوالات نے طلباء کو الجھن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.